ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معزز علماء، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور ہماری دنیا و آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر اور بالخصوص ہم اور آپ کے بلکہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: فرشتوں کی دعائیں پانے والے خوش نصیب لوگ کون؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ واللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں اور اللہ کے احکامات میں کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: ام لہ البنات ولکم البنون۔ یہ کیسا بھونڈا انصاف ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک عظیم مخلوق کو جن کے ذمے کائنات کی مختلف چیزوں کو اللہ نے حوالے کیا ہے، ان کو تم بیٹیاں قرار دیتے ہو اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اپنے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے نہ کسی کو بیٹی بنایا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
اتنی عظیم تعداد، اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں بیت المعلیٰ میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے، پھر ریپیٹ ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھر سے آ کر انہیں اس گھر میں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے انسان ہیں جو ایک بار نہیں 10 مرتبہ 100 مرتبہ کعبۃ اللہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کئی ایک مرتبہ حج کا موقع ملتا ہے، لیکن وہ فرشتے جو بالکل کعبۃ اللہ کے سیدھ میں بنے ہوئے اس آسمانی گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیامت تک پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ان کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، بے شمار تعداد ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کروایا۔ کون؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ تکبر میں آ گیا اور اس نے کفر کیا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یا انسان کا مقام فرشتوں سے بڑا بنایا ہے، فرشتوں سے اونچا مقام بنایا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو بڑا معزز بنایا ہے، ہم نے اسے خشکی اور تری میں سوار ہونے کے لیے سارے انتظامات کر دیے اور اسے پاکیزہ روزی عطا کی اور اسے تمام مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا۔ یہ انسان کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ساری کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرشتے صبح سے شام تک انسان کے مختلف جو زندگی میں کام آنے والے مختلف شعبہ جات ہیں اس میں انسان کی مدد کرتے ہیں، اس میں انسان کی مدد کرتے ہیں، کئی الگ الگ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو انسان کا نام اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی کرتا ہے وہاں رقیب عتید، اللہ نے کہا کہ نگران تیار ہے، جو لفظ نکلتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہ کون ریکارڈ کر رہے ہیں؟ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ ٹاپک لمبا ہے، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی ساری ذمہ داریوں کو یہاں تفصیل سے بیان کروں، لیکن ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں سے التجا کرتے ہیں، بالخصوص جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں، جب وہ مقروض ہوتے ہیں، جب وہ غمگین ہوتے ہیں، جب وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب وہ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہے، واٹس ایپ پر دعاؤں کا میسج وائرل ہوتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی دعا لگ جائے۔ ایسے اعمال کر لیں کہ ایسے لوگوں کی یا ایسے مخلوق کی دعا لگ جائے جن کی دعا رد ہونے کا امکان ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی دعا ریجیکٹ ہو جائے، لیکن وہ فرشتے جب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہے، اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرنے کے لیے انہیں حکم دیا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کن کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کیسے وہ خوش نصیب لوگ ان فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ہم میں کا ہر آدمی حقدار بن سکتا ہے، اور جب وہ دعا کریں گے تو پھر ہمیں کسی اور سے دعا کروانے کی یا دعا کی التجا یا دعا کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ اہل ایمان،
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در پہ اپنا ماتھا جھکاتے ہیں، ہر ایک سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ سب سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، سب سے مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اہل ایمان کے لیے کہا الذین یحملون العرش ویسبحون بحمد ربہم الذین یحملون العرش ومن حولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، فرشتوں میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں، ہر ایک کے الگ الگ مقامات ہیں۔ فرشتوں کے تمام کے سردار تو روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے، اور کچھ خاص فرشتے ایسے ہیں جو رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یحملون العرش، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ فرشتے کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، تو اے پروردگار تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، دوسرے نمبر پر ایمان اور اس کے بعد توبہ کرنے والے۔ توبہ بہت اچھی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے یہ۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے وہ بہت کامیاب شخص، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے توبہ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ للذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، تیسری صفت یا تیسرے قسم کے وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اللہ کا راستہ کون سا راستہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کو چلو، اس راستے پر چلو۔ وہ سیدھا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، سب سے پہلی دعا کیا؟ پروردگار انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، وہی سکسیس آدمی ہے۔ سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دے دیا جائے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں وقہم عذاب الجحیم، پروردگار انہیں جہنم سے بچا لے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اس سورت کی سورۃ المؤمن کی آیتوں کی تلاوت کیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، یہ کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات، اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرما دے، انہیں جنتوں میں داخل کر دے، ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی نسلیں جو ایمان میں ان کی پیروی کرتے ہیں ان کو بھی تو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، ایمان والے، توبہ کرنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، ان تین قسم کے لوگ، اور چوتھے قسم کے ان کی نسل جو ان کے راستے پر چلے۔ چوتھی قسم وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے۔ باپ دادا کے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنے والے باپ دادا کے راستے پر چلنا ہے۔ جو بھٹکے ہوئے تھے باپ دادا، جو غلط راستوں پر چل رہے تھے باپ دادا، لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ارے ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں، اگر باپ دادا سیدھے راستے پر تھے تو اچھی بات ہے، اگر باپ دادا غلط راستے پر تھے تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے، سیدھا راستہ اپنائیے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو اپنائیے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، الگ الگ راستوں پر نہ چلیے، کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم میں وہ لے جانے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے علم دین پھیلانے والے، لوگوں کو دین سکھانے والے، اہل علم علماء کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ واہل السماوات والارض وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، آسمان کی مخلوق،
زمین کی مخلوق، اہل السماوات، حدیث میں لفظ آیا اہل السماوات، آسمان میں رہنے والے۔ آسمان میں کون کون رہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، فرشتے تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کون کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اہل السماوات، آسمان والے سب کے سب اور زمین والے سارے کے سارے، وہ سب حتیٰ کہ چونٹی، حتی النملہ، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں، وحتی الحوت فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، وہ سب کے سب لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ سب کے سب لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینے والے، دین سکھانے والے کو، دین بتانے والے کو ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ چوتھے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کا علم پہنچاتے ہیں، لوگوں کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں جنہیں معاشرے میں آج مقام ڈی گریڈ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ان کا مقام گھٹا دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بیسٹ آدمی جو قرآن پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے، خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، اور پھر جو قرآن پڑھتے ہیں فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں بازو ان کا بچہ، چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے، اور گھوڑا بھی ہے، گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، وہ قرات کر رہے ہیں، جیسے قرات روکتے ہیں گھوڑا کا اچھلنا کودنا رک جاتا ہے، وہ جیسے قرات پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، گھوڑا بھی اچکنا شروع کر دیتا ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ بچے کو کھندل نہ دے، کہیں وہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، وہ جلد سے جلد نماز ختم کر دیتے ہیں۔ نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ قندیلوں کا ایک جھومر آسمان سے نیچے آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاتے ہیں کہ رات میں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرا بچہ سو رہا تھا، گھوڑا بدک رہا تھا، میں نے نماز جلدی ختم کر دی، میں نے دیکھا نماز ختم ہونے کے بعد کہ وہ قندیلوں کا وہ جھومر نیچے کی طرف آسمان سے آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر کاش کہ تم قرآن پڑھتے رہتے، کاش کہ تم قرآن پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، وہ سارے لوگ بھی ان جھومروں کو دیکھ لیتے۔ وہ جھومر نہیں، وہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قرآن پڑھنے پر ان کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام ہے، قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام ہے کہ فرشتے آتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یتدارسونہ بینہم، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اپنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ان پر ڈھانپ دیتا ہے، فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں پروردگار ہم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، جہاں تجھے یاد کر رہے تھے، جہاں تیرا کلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے، پروردگار وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، پروردگار اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود ان سے انہیں گواہ بنانے کے طور پر پوچھتا ہے۔ فرشتے گواہ بنتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، فرشتے نمازوں میں اور بالخصوص فجر اور عصر کی نماز پڑھنے میں وہ حاضر رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے، صبح کے فرشتے شام میں اور شام کے فرشتے صبح میں، جب وہ اپنی ڈیوٹیاں چینج کرتے ہیں تو سارے کے سارے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ مسجد ہی سے دور رہتے ہیں، مسجدوں سے آج جیسے مسجد بھری ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے کہ آگے آئیے، جگہ کم ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ فراہم کیجئے، لیکن افسوس ایسے دوسری نمازوں میں یہ موقع نہیں ملتا۔ عصر کی نماز، آج ہی کی عصر کی نماز کی اگر بات کر لیں تو شاید مسجد اتنی بھی نہیں بھرے گی۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے کہ آپ کو فرشتوں کی دعا نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ،
آپ لوگوں سے دعائیں مانگتے ہیں، لوگوں سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چھٹویں قسم ان لوگوں کی ہے جو مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہی چٹ کے ساتھ نہیں بھاگ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہی فوراً نہیں بھاگ جاتے ہیں، بلکہ اس جگہ بیٹھتے ہیں۔ وہ اس جگہ بیٹھ کر ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث ما لم یؤذی، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ فرشتے، میں نے کہا فرشتوں کی تعداد انلیمیٹڈ ہے، جسے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ یہ جو بندہ تیرے در میں آ کر بیٹھا ہوا ہے اس کو بخش دے۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ اکبر، کون دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد وقت دیجئے، کتنا ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، باہر ٹھہرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، کاروبار، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، بن چکی ہیں۔ اس میں سے کچھ وقت نکالیے تاکہ فرشتوں کی دعائیں پا سکیں۔ نمازوں کی پابندی یہ بہت اہم ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ نماز کی پابندی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، اور نماز ایک ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، کب اذان ہو کب جائیں، یا مسجد ہی سے نہ جائیں۔ عصر کو آ گیا تو عشاء تک نہ جائے، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی ادا کر لی، تاکہ تینوں نمازیں باجماعت ادا ہو جائے۔ فجر کو آ جائے تو اشراق کی نماز پڑھ کر ہی جائے۔ کیا ثواب ہے؟ جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اشراق کی نماز ادا کر لے، اسے مکمل ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کی دعائیں، جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور پہلے صف میں آنے والوں کا کیا کہیں، ان کے لیے تو اور دعا ہے۔ علی الصفوف الاول، جو سب سے پہلے آ کر پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے بارے میں کیا کہا؟ اگر لوگوں کو پتا ہوتا پہلی صف کا ثواب کیا ہے تو وہ قرآن دازی کرتے، وہ چٹھی ڈالتے، جس کا نام اٹھا وہ پہلی صف میں آتا۔ یہ فضیلت ہے پہلی صف میں آنے والوں کی، یہ مقام ہے، یہ ثواب ہے پہلی صف میں آنے والوں کا۔ اور بہت سے لوگ صفوں میں خلا باقی رکھتے ہیں، جگہ باقی رکھتے ہیں، وہ پیر سے پیر نہیں ملاتے ہیں، فقہی مسائل کو لاتے ہیں، امام کا مسئلہ لاتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کو تک نہیں مانتے ہیں۔ چلیے اس عمل کو تو فضائل اعمال تو ہے ہی، فضیلت والا عمل سمجھ کر ہی کر لیجئے۔ فضیلت والا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یصلون الصفوف، ساتویں قسم ان لوگوں کی ہے جو صفوں کو جوڑتے ہیں، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں بھی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ اس فضیلت سے، اس دعا سے محروم ہیں، صرف فقہی مسئلہ بنا کر، عصبیت میں آ کر، انانیت میں آ کر احادیث کا انکار، صحابہ کے عمل کا انکار۔ ارے کم سے کم فضیلت کی باتیں تو بہت کرتے ہو، اس فضیلت پہ تو عمل کر لو کہ تمہیں یہ فضیلت کا ثواب مل جائے کہ صفوں کو جوڑنے والے پر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر ہم میں سے بہت سے لوگ صرف رمضان کے روزے دار ہوتے ہیں۔ یقیناً رمضان کا روزہ فرض ہے، اسے تو ہر مومن پر فرض کیا گیا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ سحر کے وقت میں اٹھنے والوں پر، سحر کے وقت میں استغفار کرنے والوں پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو سحر کے وقت میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی طلب کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ خود آ رہا ہے اور ہم اس وقت سو رہے ہیں، اس وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے اور بالخصوص اس کے بعد دن میں روزہ رکھنے والے فرشتے ان لوگوں کے حق میں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم میں سے ہر انسان
مٹی سے بنا ہے، انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا ہے، بیماری بھی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، بیماری بھی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اسلام نے ہمیں جو خوبی دی، ایک جو حقوق عطا کیے، ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو حق ہیں، ان میں سے بنیادی حق جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج اس ثواب سے محروم ہیں۔ ثواب کیا ہے؟ 70,000 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ اندازہ لگا لیں، اگر یہ 70,000 فرشتے وہ فرشتے ہوں جو بیت المعلیٰ میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اگر وہ دعا کر دیں، کس کے لیے؟ جو اپنے کسی بھائی کی بیماری پر اس کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل جائے، گھر جائے، وہ جہاں ہے وہاں جائے، اس کی عیادت کرے، اسے تسلی دے، اسے دلاسا دے، اس کے علاج میں اس کی مدد کرے۔ فرشتے صبح اگر جاتا ہے تو شام تک دعا کرتے ہیں، شام میں اگر جاتا ہے تو صبح ہونے تک دعا کرتے ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پہ دعائیں سٹکر میں آ چکی ہیں، اگر کسی کا انتقال بھی ہو گیا تو انا للہ کا سٹکر ڈال دیتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو شفاک اللہ کا سٹکر ڈال دیتے ہیں، اگر کوئی شفاک اللہ لکھ دیا تو اس پر آمین لکھ دیتے ہیں یا انگوٹھا لگا دیتے ہیں۔ زبان سے تک ادا نہیں ہوتا ہے۔ اتنی سستی، اتنی کاہلی، اتنی لاپرواہی، ایک ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، اور پھر الٹا اس کا جو آلٹرنیٹ جو طریقہ اپنا لیا لوگوں نے، کیا اس پر وہ ثواب مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ اور وہ اسی طرح نویں قسم کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، الذی یصلی علی النبی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے ان پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بے شمار فضائل بتائے ہیں، وقت نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، آمین وَلَكَ بالمثل۔ آمین، فرشتہ اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے جو اپنے کسی دوسرے مسلمان رشتہ دار، غیر رشتہ دار، استاد، شاگرد، پڑوسی، کوئی بھی ہو، جس کے حق میں دعا کرے، وہ بیمار ہے، وہ پریشان ہے، وہ مقروض ہے، وہاں جو نا حالات خراب ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، سوڈان کے مسلمان ہیں، دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمان جن کا ہمیں علم تک نہیں ہے، وہ جس تکلیف میں ہے، جس مصیبت میں ہے، جن پریشانیوں میں ہے، چاہے ہندوستان کے مسلمان ہو جائے جہاں کہیں کے مسلمان ہو، ان کے حق میں اگر دعا کریں، فرشتے کہتے ہیں آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، وَلَكَ بِالْمِثْلِ، اور کہتے ہیں تجھے اس جیسا یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ان کے لیے آپ دعا کریں۔ عام طور پر انسان دعا کے معاملے میں بخیل ہے، عام طور پر انسان خود کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، خود کے لیے ہی دعا نہیں کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے شرم محسوس کرتا ہے جو اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کیسے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے مانگیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار، پڑوسی یا دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے وہ تمام مسلمان جو مظلوم ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، مختلف مصائب میں مبتلا ہیں، ان تمام کے لیے دعا کریں۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.